پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، ہماری جو ماضی کی روایت ہے اس میں بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں، ان کی دینی، فکری، علمی خدمات کیسے جو امت کی نئی نسل ہے ان کو بھی ان سے آگاہی دی جائے کہ وہ اس ماضی کے علم کی روایت سے جڑیں اور ان کی خدمات کی قدر کریں اور ان کی جو حسنات ہیں ان کو سراہیں، اور ان کی جو اگر کوئی فکری غلطیاں ہیں تو ان پر بھی نقط و نظر کا ایک سلسلہ ہو۔ میں آج جس شخصیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابتدا میں، وہ علامہ عنایت اللہ مشرقی علیہ رحمہ ہیں۔ ان کی تحریک، خاکسار تحریک، ان کی شخصیت، ان کا کام بر صغیر میں جو ان کے اثرات ہیں، آپ نے بھی یقیناً ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، ان کی دینی علمی فکر کا بھی۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کے پورے کنٹریبیوشن کو؟ یہ ہندوستان کا ایک خاص دور ہے، اس کو پس منظر میں رکھ کر ہی سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس طرح کی شخصیات پیدا ہوئیں تو آخر کیا اسباب تھے۔ مسلمانوں کی ایک غیر معمولی تاریخ رہی ہے جس میں 1200 سال تک وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے یا بڑی طاقتوں میں سے ایک تھے۔ اس میں ایک دور ایسا بھی ہے جس میں علم کی ترقی میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، خاص طور پر عباسیوں کا زمانہ۔ اسی طرح اگر آپ ہسپانیہ میں امویوں کی ریاست کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی غیر معمولی چیزیں ملیں گی، یعنی شہروں کو انہوں نے کیسے ترقی دی، تمدن میں کیا خدمات انجام دیں، کس طریقے سے سائنسی اور علمی چیزوں کی سرپرستی کی۔ تو یہ ایک بڑی قابل فخر تاریخ تھی، لیکن اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا ان کے سیاسی غلبے کا تھا، یعنی باقی چیزیں اس سیاسی غلبے کے ذیل میں حاصل ہوئیں۔ سیاسی غلبہ بھی کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ دنیا کے کسی ایک حصے میں یہ غلبہ رکھتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر محسوس ہوتا تھا کہ ہم سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اس سے یہ تاثر بھی مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کو دنیا میں قیامت تک اب یہ برتری حاصل رہے گی۔ اگر آپ 6ٹی 7ویں یا اس سے پہلے کی بعض چیزیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی تاثر تھا۔ جب چنگیز خان کی طاقت ہوئی تو مسلمانوں کو بڑا صدمہ پہنچا، لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ جلد معاملات سنبھل گئے۔ وہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فطرہ تاتار کے افسانے سے۔ وہ لوگ آئے، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا لیکن وہ خود اسلام سے مفتوح ہو گئے۔ تو عثمانیوں کی یہ بڑی سلطنت قائم ہوئی اور یہ سلطنت خود اسلام کی حفاظت بن گئی، اسلام کی ایک طرح سے محافظ کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ دوسرا بڑا حادثہ اس زمانے میں ہوا کہ جب مغربی قوموں نے آ کر تاخت و تاراج کر دیا۔ چنگیز خان تو مشرقی سے اٹھے تھے اور اس زمانے میں مسلمان بڑی حد تک ان کا مقابلہ بھی کر پائے۔ جب بالکل مفتوح ہو گئے تو خود اسلام آگے بڑھا اور اس نے ان کے ذہنوں کو مفتوح کر لیا۔ تو وہ جو ایک برتری اور تفوق کی نفسیات ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ پس منظر ہے کہ جس میں ایک مایوسی، ایک یاس یہ مسلمانوں پر طاری تھی، یعنی وہ ہر جگہ محکوم ہوتے جا رہے تھے۔ ہندوستان کی ایک بڑی سلطنت چھن گئی۔ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عثمانیوں کا حال بھی مرد بیمار کا سا ہو کر رہ گیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ بغاوتیں بھی ہو رہی تھیں اور انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا یا دوسری قوموں کا اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ ملایا تک اور انڈونیشیا تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس صورتحال میں بعض ایسی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ کی بازیافت ہو۔ عظمت رفتہ کی اس بازیافت کے لیے بعض لوگوں کے ہاں آپ کو شاعری ملے گی، بعض لوگوں کے ہاں مضمون نگاری ملے گی، بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو بس اس کو ایک نقطہ نظری کی حیثیت سے بیان کرنے پر اکتفا کر رہے ہوں گے، لیکن جدوجہد کرنے والے بھی میدان میں نکلے۔ یہ اسی دور کی چیز ہے جب سید احمد شہید کی تحریک آپ نے دیکھی، مجاہدین کی تحریک جس کو کہا جاتا ہے، ادھر مہدی سوڈانی کی، انور کمال پاشا کی، اس طرح کی بہت سی قوتیں ہیں جو اٹھیں، فرائضی تحریک ہے اور بہت سی چیزیں۔ اسی ذیل میں یہ علامہ مشرقی بھی، یعنی ایک بڑے ریاضی دان تھے، بہت غیر معمولی شخصیت تھی، لکھنے کا بہت عمدہ سلیقہ تھا اور ایک خاص طرح کا خطیبانہ شکو تھا ان کے ہاں اپنی بات بیان کرنے میں۔ اگر ان کی کتابیں آپ پڑھیں
تو اس میں انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہوئی ہے. تو اس میں ایک چیز کے اوپر انگلی رکھ دی کہ وہ یہ ہے کہ عسکری طاقت ہمیں دوبارہ حاصل کرنی ہے. یعنی جب آپ زوال کی نوعیت متعین کرتے ہیں، اب یہ چیز اتنا غلبہ پا گئی ان کے ذہن پر کہ وہ پورے دین کو، دین کی دعوت کو، دین کے احکام کو، دین کے مراسم عبودیت کو اسی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے. اگر آپ ان کی جو تحریریں ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے بعض چیزوں پر تنقیدیں کی ہیں ان کو دیکھیں، وہ بیان کرتے تھے کہ مولوی کے مذہب میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. وہ سب آپ سامنے رکھیں گے تو یہی چیز آپ کو ملے گی. یعنی یہ دنیا تسخیر ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک عسکری برتری حاصل ہونی چاہیے، خون دینا ہے مسلمانوں کو اس کے لیے. تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے خدمت کی بنیاد پر خاکسار تحریک اٹھائی. خاکسار تحریک کی اگر آپ پوری تاریخ کو پڑھیں، وہ بڑی غیر معمولی تحریک تھی. یعنی بتایا جاتا ہے کہ کوئی 9 لاکھ کے قریب تو وہ لوگ تھے کہ جو اس کے کارڈ ممبر تھے. ایک لحاظ سے بڑے بڑے راجے مہاراجے ان کی دعوت پر اس میں شامل ہوئے. بڑا زور تھا ان کی شخصیت میں. اور پھر خود بھی ایک سادہ طبیعت شخص کی حیثیت سے اپنے ایک اصول قائم کر کے انہوں نے ایسے لوگ تیار کر دیے کہ جو اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار تھے. اگر آپ جاں باز مرزا کی تاریخ پڑھیں جو انہوں نے خاکساروں پر لکھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کی فوجی وردی اور بیلچہ اور پھر خدمت کرنے کا غیر معمولی جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے، یک بیک خاکسار پہنچ گئے، انہوں نے آ کے تقریب کا سب نظم و نسق سنبھال لیا، ہر چیز کو درست کر دیا. انہوں نے آپ کے گرد و پیش میں نالیاں صاف کر دیں، کوڑا اٹھا دیا. یعنی بڑی خدمت کرنے والے لوگ. اور اس کے ساتھ وہ ایک خاص طرح کا مارچ کرتے تھے جس میں فوجی نوعیت کا ڈسپلن ہوتا تھا. تو اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے گویا مسلمان کیا ہونے چاہیے اس کی ایک تصویر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی. اگر یہ بات اتنی جزوی رہتی تو اس میں کوئی قابل تنقید چیز بھی نہیں تھی، اس لیے کہ عسکریت یا اس طرح کی تربیت اگر قوم میں کچھ لوگ پاتے ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے. کیا حالات ہیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو بڑا حادثہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے پورے دین کی تعبیر اسی اصول کو سامنے رکھ کے کر ڈالی. تو یہ چیز نہ قرآن مجید قبول کرتا ہے، نہ سنت قبول کرتی ہے، نہ دین کی روایت قبول کرتی ہے. تاہم ان کا اخلاص، ان کی تربیت، جس طرح کا ڈسپلن انہوں نے قائم کیا، جس طرح کے جانسار انہوں نے پیدا کیا، وہ بہت غیر معمولی ہے. اور اس میں وہ بسوں میں سفر کرتے تھے. اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آپ وقت پر نہیں پہنچے، سزا دینی ہے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے تھے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ابتدائی دور میں ہمیں صحابہ کرام کے وہاں بھی چونکہ یہ چیز ہے کہ صحابہ کرام عام زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، لیکن اصلاً جس وقت موقع ملتا ہے وہی تلوار اٹھا لیتے ہیں، وہی تیر اٹھا لیتے ہیں. کبھی بدر کا مارکہ ہے، کبھی احد کا مارکہ ہے. انہوں نے اس تصور کو زندہ کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں کہ پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا تھا، دنیا تبدیل ہو چکی تھی، عسکریت کیا ہوتی ہے، اس کے قاعدے کیا بن چکے تھے. تو اس چیز کا احساس نہیں کیا ہمارے بعض بزرگوں نے کہ صورتحال میں کیا تبدیلی آ گئی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ یہ کام کر ڈالیں گے. اور اس میں جو انہوں نے ڈسپلن یا نظم قائم کیا، اس کی بعض مثالیں بڑی غیر معمولی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو شاہ عالم دروازے کے باہر حادثہ ہوا جس میں کافی بڑی تعداد میں خاکسار شہید ہوئے، اس میں ایسا بھی ہوا بعض موقعوں کے اوپر، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا گلا کٹ گیا ہے، وہ اب خون بہہ رہا ہے، اور پانی اس نے مانگا ہے. تو کوئی پانی لے کے آگے بڑھا ہے تو وہ دونی یا اکنی یا ٹکا نکال کے پیش کر رہا ہے اس کو، کیونکہ علامہ صاحب کا حکم یہی تھا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے کوئی چیز نہیں لینی. اس معاملے وہ آخری درجے میں تھے، مہمان بھی کہیں جائیں تو اس کا معاوضہ دینے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح کی بعض جو ڈسپلن یا نظم کی چیزیں ہیں وہ ان کا امتیاز بن گئی تھی. اور اس کے لحاظ سے ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی. ان کی ذہانت، ان کی فطانت، اپنے علم کے ساتھ ان کی مہارت، یہ سب بڑی غیر معمولی تھیں. تاہم دین کی جو تعبیر انہوں نے کی اس میں یہی ہوا کہ ایک چیز کو سامنے رکھ کر گویا دین کے پورے نظم کو انہوں نے اس کے تحت گھما دیا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عسکریت ہے جو مفقود ہو گئی ہے، اگر یہ دوبارہ آ جاتی ہے اور یہی آ کے دین کے پورے نظم کو اس کے اجزاء کے ساتھ
اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ ہمیں اس طرح کی شخصیات کے معاملے میں کبھی استخفاف کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جس طرح عزت کرنی چاہیے اسی طرح ان کے افکار خیالات میں اگر کوئی غلطی ہے، جزوی ہے تو جزوی طریقے پر، اور کلی ہے تو کلی طریقے پر دلیل کے ساتھ ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تردید کر دینی چاہیے۔ تو جہاں تک ان کے فکر کا تعلق ہے اس کو تو میں اصول کے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا، لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے اس کے لیے بڑی عزت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک غیر معمولی آدمی ہے، اور ان کی تحریک تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کس درجے کی تحریک تھی، کتنا اس کا فروغ تھا، کتنے اس کے اثرات تھے، اور کس طریقے سے وہ اپنی خاص تعبیر کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو منظم کر کے سڑکوں پر مارچ کرنے کے لیے لے آتے تھے۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر کہیں ملت کے اجتماعی نظم میں خدمات انجام دینے کے لیے مل جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا اثاثہ ثابت ہوں گے، لیکن جب وہ پورے کے پورے دین کو اسی زاویے سے دیکھیں، یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس وقت مفقود ہو گئی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس ایک چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے یا اس کے لیے سوچے، وہ دین کو، چونکہ دین جذبہ پیدا کرتا ہے تو دین کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے، کبھی حکومت کو سامنے رکھ کر، کبھی دعوت کو سامنے رکھ کر، کبھی عسکریت کو سامنے رکھ کر۔ تو دین کے بارے میں میرا ذوق یہ ہے کہ دین جیسے خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس میں دعوت کی جگہ پر دعوت کو رکھیں، اس میں حکومت کی جگہ پر حکومت کو رکھیں، اس میں عسکریت کی جگہ پر عسکریت کو رکھیں، تو چیزیں متوازن رہتی ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر پورے دین کے اجزاء کو اس سے مربوط کرنے کی کوشش کریں گے تو دین میں آپ غلو کریں گے۔ اور قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں جو تبصرہ کیا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ پیدا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا جتنا وزن ہے اس کو اسی میں رکھا کرو۔ آپ صاحب ایک اور پہلو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایک نظریہ یا آدرش جس کو وہ پیدا کرتے ہیں تو پھر اسی کی اسیری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب مقاصد یا نتائج سامنے نہیں آتے تو پھر وہ جو رومان ہے اس کی یافت میں ہی کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ غلط سمت کی نہ ہو۔ علامہ مشرقی کے بارے میں جب ہندوستان میں ایک متوازی سیاسی نظم باقی تحریکوں اور جماعتوں کی صورت میں سامنے آیا، تو ایک وقت ایسا بھی تو آیا کہ جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تحریک اب اس طرح سے کارگر نہیں ہے، تو وہ جو رول بیک کرنے کا عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت پوری زندگی ایک مقصد کے لیے گزار دی، لیکن جب نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تو خود وہ اس پر یعنی لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ قائل ہوئے کہ شاید اب یہ کارگر نہیں رہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کی بعض باتیں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے گویا اپنے پورے فکر سے رجعت کر لی، لیکن بہرحال مایوسی ہوئی، اور بالخصوص پاکستان جس طریقے سے بنا اس میں قیادت بالکل تبدیل ہو گئی، وہاں عسکریت فیصلہ کن نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی قیادت سامنے آ گئی کہ جس نے خالص جمہوری طریقوں سے ایک ملک حاصل کر کے دکھا دیا۔ تو اس طرح عملی طور پر تردید ہو گئی سب کچھ کی۔ اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑے فکر کے لیے بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی۔ اس کو آپ قریبی زمانے میں دیکھیے، میں نے یہ زمانہ خود دیکھا ہے، میرا خیال ہے کچھ اس کا عرصہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا تو ایک پہلا دور تھا کہ جس میں یہ لگتا تھا کہ یہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے، یعنی لوگ ہیں جہاں تہاں سے نکل رہے ہیں، مدرسوں سے جا رہے ہیں، جہاد کا ایک سور پھونک دیا گیا ہے، ایک عظیم سلطنت قائم ہو رہی ہے، وہاں پر اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، اس سے تو گویا عالمی سطح پر اسلام کے احیاء کا راستہ کھل رہا ہے۔ تو یہ ایک فضا تھی جو بنی، اور کئی برسوں تک ہمارے ہاں خاص طور پر مذہبی ذہن اس رومان میں جیتا رہا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب صورتحال تبدیل ہوئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم کس شاخ پر آشیانہ بنائے ہوئے تھے، تو پھر مایوسی پیدا ہوتی۔ اور مایوسی میں انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دے، انہوں نے اس کی کوششیں بھی کی، اور کسی حد تک وہ چیز باقی بھی رہتی ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ اس وقت بھی آپ کو مل جائیں گے، بعض جگہوں پہ موجود ہے، یعنی مجھ سے خود بعض لوگ ملتے رہے ہیں اور وہ اسی جذبے سے آج بھی سرشار ہوں
اسی طرح کبھی آپ وہاں جائیں خاکساروں کے مرکز میں اچھرا میں جہاں مدفون ہے علامہ مشرقی، وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں بیٹھیں تو وہ آپ کو وہ باتیں آج بھی سنائیں گے اور وہ آج بھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو یہ رہتا ہے. تاہم تحریکیں جس وقت عملی نتائج دیکھ لیتی ہیں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں.